تو مفتی صاحب جتنے خوشگوار ماحول میں بھی بات ہوئی ہے تو ظاہر ہے آپ عوام تو بات کی باتیں جو آپ کے اپنے پارٹی کے کارکنان ہوں گے، کیا ایک عام کارکن کو اعتماد میں لیا گیا، کیا اس کو مطمئن کیا گیا؟ چونکہ اس طرف سے بھی بڑے جو الزامات ہیں وقتاً فوقتاً وہ مولانا صاحب پر لگے ہیں، مختلف ناموں سے، مختلف القابات سے ان کو پکارا گیا ہے مختلف جلسوں میں، تو اس کے بعد اپنے ایک عام کارکن کو اعتماد میں نہ لینا ظاہر ہے یہ بھی اپنے اندر ایک سوال ہے۔ اور پھر کیا کہیں آگے چل کر یہ معاملہ کوئی کسی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی طرف بھی جا سکتا ہے، کسی انتخابی اتحاد کی طرف بھی جا سکتا ہے کے پی کی حد تک؟ میں آپ کے اور ثنا مرزا صاحبہ کے خدمت میں دو تین باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ شعر ہے نا، چھپ چھپ کھڑے ہو ضرور کوئی بات ہے، پہلی ملاقات ہے۔ تو ظاہر ہے جب لگتی ہے اور اس پر آپ راستہ اس بناتے، ملاقات میں تو کوئی چپ نہیں تھا، سب ہنس بول رہے تھے، مسکراتی ہوئی تصویریں آئی ہیں۔ بالکل عرض کر رہا ہوں تو ایک تو یہ پہلی ملاقات ہے، اس کے بعد مزید ملاقاتیں ہوں گی تو اس کو آپ دیکھنے چاہیے، ذرا صبر کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ آپ کا یہ سوال بالکل بنتا تھا کہ آپ کہتے کہ وہ میاں نواز شریف صاحب کے پاس نہیں آئے اور وہ زرداری صاحب کے پاس نہیں آئے تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس آئے۔ تو میں اس کی دو وجہ سمجھتا ہوں۔ ایک تو مولانا فضل الرحمان صاحب بہت زیادہ لچکدار سیاست کرتے ہیں، جس میں پوائنٹ آف نو اچھا، اور اس میں نفرت نہیں ہوتی، یہ تو ایک ان کی شخصیت ہے۔ دوسرا یہ کہ عمران خان کا جو موٹو ہے وہ چوری کے خلاف ہے، تو ظاہر ہے چوری کے الزامات بھی اس پارٹی پہ لگے، چوری کے الزامات نون پہ لگے، ان کے بڑوں پر بھی، چھوٹے پر بھی لگے۔ ہماری نہ قیادت پر کوئی الزام ہے چوری کا اور نہ ہمارے کارکنوں پہ الزام ہے چوری کا۔ ہمیں تو اس لیے کوسا جا رہا تھا، گالی دی جا رہی کہ آپ چوروں کے محلے میں کیوں رہتے؟ چوروں کے محلے میں رہتے تھے، یہ ٹھیک تھا، اور کبھی کبھی جب وہ سب لوگ محلے والے مسجد کو جاتے تو ہم ہی نماز پڑھاتے تھے، جس کو آپ پی ڈی ایم کی سربراہی کہتے ہیں۔ لیکن میرے خیال میں چوری کرنا بڑا گناہ ہے اور چوروں کے محلے میں رہنا یہ گناہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو کہیں اور جگہ ملتی ہے ٹھیک ہے، نہیں ملتی آپ وہیں اپنے گھر میں رہیں گے، آپ کا اڑوس پڑوس میں کون ہے؟ تو ہم سب یہ اب سمجھے گئے کہ چوروں کے پڑوسی کو نہیں کوسنا چاہیے، اور یہ ہماری غلطی تھی، تو یہ بھی انہوں نے ٹھیک سوچا۔ ایک بات اور بتانا مفتی صاحب، چاہتا اگر ہوں، چوروں کے پڑوسی کو پتا ہو کہ میرا پڑوسی چور ہے اور میں مصلحتاً خاموش رہوں تو بھی پھر کہیں کوئی اس میں غلط پہلو نہیں ہے؟ دیکھو ایک انتظامی بات ہوتی ہے، وہ تو عدلیہ کرے گی، اس کے پڑوس میں چور رہتی ہے یا انتظامیہ کرے گی نا۔ ہم تو علماء ہوتے ہیں، اخلاقی ذمہ داری ہوتی ہے، سمجھاتے ہیں چوری نہیں کرو، چوری نہیں، سب کو سمجھاتے رہتے ہیں، لہٰذا اخلاقی ذمہ داری پر کوئی بہتان یا تہمت نہیں لے سکتی۔ میں جو عرض کر رہا ہوں کہ یہ تو آپ کو بھی معلوم ہے کہ چاروں طرف سے ان کو راستہ نہیں مل رہا، اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے تلخی کم کر کے کوئی راستہ لے سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ان کی اچھی سوچ ہے، اور اس اچھی سوچ کی بنیاد پر مزید بھی انشاءاللہ مزید کوئی آگے بیک تھرو ہوگا۔ ہم اس کے قائل ہیں کہ کسی جماعت کو محروم نہ کیا جائے، ہر ایک جماعت کو برابر مواقع دیا جائے، اور قوم کے سامنے ان کے ہاتھوں کو کھلا رکھنا چاہیے، قوم کو اختیار دینا چاہیے کہ وہ کس کو وزیر اعظم بنائے، کس کو نہیں بنائے۔ تو چونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب پہلے سے بھی یہ کہہ رہے تھے ایسی جماعتوں کو گنجائش بنانی چاہیے، تو لہٰذا ان کی وہی شخصیت سامنے آئی تو کٹر مخالف بھی ان سے ملے، اور ایک امید رکھی ان میں کہ ہو سکتا ہے کہ ان ملاقاتوں کے اندر ہمارا فائدہ ہو، اور ضرور فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔